السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو نیو بلاگ۔ یہ میں سردیوں کے کپڑے نکال رہی تھی، گرمیوں کے رکھ رہی تھی، بچوں کے بھی اپنے بھی۔ تو یہ سارے چادر وغیرہ میں نے چینج کی ہوئی تھی کیونکہ یہ کھٹمل آئی تھنک مجھے لگتا ہے جس طرح کھٹمل آئی ہے، کیا وجہ وہ میں نے اسپرے ماری ساری میٹرس اٹھا کے۔ تو یہ میں چکن کے تو 3 پیس باقی اس دن بچ گئے تھے، وہ میں پائے اپنے لیے اور دعا کے بابا کے لیے۔ ساتھ یہ میں پیاز ٹماٹر ادرک لہسن ان سب چیزوں کا میں گریوی بنا لوں گی فش کری بنانے کے لیے۔ ابو کے لیے فش کری بناؤں گی اور اپنے لیے میں نے وہ چکن کے پیس جو تھے اس دن مسالہ لگایا تھا، اس میں سے ہاف بنا لیے تھے، 3 رہ گئے تھے تو اس کو میں آج کر لوں گی۔ اور یہ مچھلی کو انہوں نے نمک اور اجوائن لگائی ہوتی ہے، میں نے آٹے سے اچھی طرح سے دھو لیا۔ اسی ہے کہ نمک بھی تھوڑا کم ہو جاتا ہے، صاف بھی اچھی طرح سے ہو جاتی ہے۔ اور یہ سارے وارڈروب میں نے بکھیری ہوئی تھی ساری چیزیں، وارڈروب چھوٹی ہونے کی وجہ سے بس یہ ہے کہ چیزیں وہ اسی طرح ایڈجسٹ کرنی پڑتی ہیں۔ انشاءاللہ تھوڑا سا ہے یہ، پھر انشاءاللہ کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے، شفٹنگ ہو جائے گی، پھر یہ ہے کہ ساری سیٹنگ اچھے طریقے سے ہو جائے گی۔ اور یہ میں نے بلائی جوڑی ہوئی تھی، اس میں نے تھوڑا سا دہی ڈال کے اسے میں نے 1 دن کے لیے رکھ دیا، تو نیکسٹ ڈے میں نے اس کی یہ مکھن نکال لیا۔ اگر ملائی ٹھنڈی ہو تو اس میں تھوڑا سا نیم گرم پانی ڈال دے، اور اگر نارمل ہے تو اس میں نارمل پانی ڈال دے تو وہ مکھن اچھی طرح سے نکل آتا ہے۔ یہ ایک بول میں نے بنا لیا تھا، بعد میں جو مکھن تھا اسے میں ٹھنڈا پانی میں نے کر لیا تھا فل ٹھنڈا، اس میں نے ڈالا تو یہ ہے کہ فوراً ہارڈ ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے بول بھی بن جاتی ہے، جس کا پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے کپڑے وغیرہ جو تھے وہ سمیٹ لیے تھے سارے، جو سردیوں والے نکالے انہیں میں دھوؤں گی 1 دفعہ۔ تو باقی ہے کہ جو یہ باقی جو تھے پریس ہونے والے وہ ہیلپر آئے گی تو سارے پریس کر دے گی، اور پھر انہیں میں ہینگر لگا کے رکھ دوں گی۔ کچھ یہ میرے کپڑے تھے جو میں نے ویسے ہی رکھے ہوئے تھے شاپر میں ڈال کے، یہ نیو والے ہیں، یہ میرے لائم لائٹ کے ہیں، یہ دونوں سوٹ لائم لائٹ کے ہیں۔ یہ نیکسٹ بھی یہ یلو اور بلو والا بھی میں آپ کو کسی دن آپ کو اپنی ڈریس ڈیزائننگ ساری دکھاؤں گی، کچھ میرے آئے ہوئے ہیں اسٹچ ہونے کے لیے میں نے دی ہیں۔ اور یہ سائڈ اس کے بعد دعا کے بابا کے بیک سائڈ پہ نور حرم کی فراکس ہیں کچھ، تو اس طرح سے بس چھوٹی سی وارڈروب ہے۔ باقی ہے کہ وہ کچھ حصہ شوکیس میں ڈیوائڈ ہو گیا ہوا ہے، کچھ اوپر وہ نیچے جوتیوں والا کاربن، اسی طرح سے ساری کوئی نہ کوئی چیز رکھی ہوئی ہے۔ یہ زہرا کو نیند آ رہی تھی، اب وہ بول رہی تھی ماما میں نے سونا ہے، اور دعا بھی۔ اور اس میں نے کپڑے وغیرہ نکالے تھے تو وہ دعا نے ایک شرٹ اسے اچھی لگی تو اس نے اسی شرٹ کے اوپر شرٹ ڈال لی۔ اور یہ حرم بھی بیٹھی ہوئی تھی، ٹی وی دیکھ رہی تھی، اور یہ 7 بجنے والے تھے تو پھر اس ٹائم آج دوپہر کو بھی نہیں سوئے گی۔ کپڑے میں نے کچھ نکالے میں کیونکہ کپڑے میرے پریس ہونے والے تھے سارے، پھر میں نکالا انہیں پریس کر کے پھر یہ ہے کہ چینج کروں گی، کچھ رکھ دوں گی کپڑے سمیٹنے۔ اسی طرح سارا دن کام میں بزی رہی، ہیلپر بھی نہ آنے کی وجہ سے سارا کام باقی بھی خود ہی کرنا پڑا۔ اور یہ ہے کہ فائنلی یہ میرا روم کلین ہو گیا تھا، اور زارا رو رہی تھی کہ مجھے نیند آئی، اور یہ حلوہ بناتے ہوئے میرے ہینڈ پہ آئل گرم تھا، میں نے جب اس میں دودھ ڈالا وہ ایک دم سے بھاپ اس کی اٹھی، اور مجھے یاد نہیں تھا کہ وہ گرم نہیں ڈالنا، ٹھنڈا نہیں ڈالنا، تو ساری اسٹیم ہاتھ پہ پڑ گئی، اس کی وجہ سے جلن بہت زیادہ تھی۔ اور یہ نور حرم کو دعا نے اس کے اوپر پاؤڈر لگایا ہوا، اس کے سارے کپڑے گندے ہو گئے، خود بھی بال کھول کے کہ ہم کھیل رہی تھی، پارلر وغیرہ کھولا ہوا تھا، تینوں بہنیں مل کے کھیل رہی تھی تو اسے تیار کر رہی تھی۔ سارے ربن بینڈ نور حرم کے اپنے ہاتھ پہ ڈالے ہوئے تھے دعا نے، اسی طرح سے بس کھیل رہی تھی اور میں کام کر رہی تھی، اور یہ دعا خوش ہو رہی تھی۔ اور یہ اس طرح سے میں اسے بولی کہ نور یہ دیکھو اس کے بال کھینچو۔ اب میں ویڈیو بنا رہی تھی تو اسے پتا تھا کہ ماما ویڈیو بنا رہی ہے تو نہیں کھینچی، نہیں تو ویسے ہی بال کھلے دیکھے اور بالوں کی طرف بھاگی آتی ہے کہ میں کھینچوں، اسے پتہ نہیں کیا کریز ہوتا ہے کہ میں بال کھینچ لوں جلدی جلدی سے۔ تو اب لیکن اب میں نے بولا تھا تو نہیں تھی کھینچ رہی کہ نہیں ماما ویڈیو بنا رہی ہیں۔ تو یہ پلو وغیرہ کے میں نے لوز کور وغیرہ جو تھے وہ چینج کرنے تھے، سارے اتارے تھے، چینجنگ وغیرہ کا تھی۔ اور یہ میرا آیا تھا منیشا آرگینک سے پارسل، میں نے کچھ آرڈر کیا تھا، کریمز وغیرہ، بلیچ کریم تھا، اور پاؤڈر تھا، سوتھنگ لوشن تھا، کریم تھی ولیوم 20، فیس واش تھا، اور ایک فاؤنڈیشن تھا۔ فاؤنڈیشن میں نے فرسٹ ٹائم منگوایا ہے، اس کا میں چیک کروں گی تو پھر میں بتاؤں گی کہ کیسا رزلٹ ہے۔ باقی یہ جو بلیچ کریم وغیرہ یہ میں نے آئی تھنک 4 یا 5 ٹائم منگوائی ہے، تقریباً میں 2-3 سال سے انہی سے منگواتی ہوں، کافی اچھا رزلٹ ہے ان کا، باہر نہیں جانا پڑتا۔ سعید غنی والوں کی میں ساتھ اسکرب وغیرہ کلینزر وغیرہ یوز کر لیتی ہوں، اور بہت اچھا اسموتھ سا ٹیکسچر ہے، اور وہ
ڈی ہائیڈریٹ بھی نہیں کرتی اسکن کو، ریشز وغیرہ بھی نہیں ہوتے. باقی میں کوئی چیز یوز کروں تو اس سے پمپل اور ریشز وغیرہ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ سوتھنگ لوشن، اسکرب وغیرہ، کلینزر وغیرہ میں سید گھنی کا استعمال کر لیتی ہوں، اور یہ بلیچ کریم وغیرہ میں ان کی استعمال کر لیتی ہوں. ماسک میرے پاس تھا، ماسک میں نے اس وجہ سے نہیں منگوایا، پوری ڈیل نہیں منگوائی. ماسک میں نے بیچ میں سے کٹ کر دیا، کیونکہ ایک چیز سے میں پیسے بھی علاوہ جب ویسٹ کیوں کرتی. تو باقی یہ 3-4 چیزیں تھیں جو میں نے منگوانی تھی. فاؤنڈیشن 03 میں نے شیڈ منگوائی تھی، کیونکہ مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ 02 لگے گا یا 03 لگے گا، اس وجہ سے میں نے 03 منگوا لی. اور یہ کافی حد تک میری میچ ہو رہی تھی، لیکن یہ کہ اب میں 02 بھی منگوا لوں گی تو وہ مکسنگ کر کے تو یوز ہو جائے گا. یہ تھوڑی سی ڈارک ٹون لگ رہی تھی مجھے، تقریباً تھوڑی سی جیسے تھوڑا سا زیادہ ڈارک لگ رہا تھا. 02 بھی منگواؤں گی تو وہ بالکل ایکول ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ یہ بہت سافٹ، بہت اسموتھ، بڑا مزے کا تھا بلینڈ کرنے میں، بڑا ان کے سافٹ تھا، بڑا مزے والا تھا ٹیکسچر اس کا. ان کی عشا آرگینک والوں کی چیزیں تو کافی اچھی ہوتی ہے، میں نے بہت اچھی، میں نے تقریباً انہیں سے کافی چیزیں منگواتی ہوں. تو باقی ہے کہ انشاءاللہ میں اس کا بھی ریویو دوں گی آپ کو، فاؤنڈیشن کا بھی. اور یہ ساری چیزیں مجھے تقریباً 2735 میں آیا تھا. تو جس میں میرا یہ ایک وائٹنگ لوشن، فیس واش تھا، بلنڈر پاؤڈر تھا، بلیچ پاؤڈر تھا، والیوم 20 تھا. تو اب یہ میں نے مسر چاول نیکسٹ ڈے تھا تو میں نے مسر چاول بنائے تھے بچوں کے لیے. اور ساتھ ہی دعا ذرا کا ٹیوشن کا ٹائم ہو گیا تھا. ٹیوشن میں نے اب خود ہی گھر پہ پڑھا رہی ہوں، سپارہ وغیرہ بھی ہو تو ساتھ ہی میں نے پھر وہ، اور یہ زہرا باتیں کر رہی تھی. اور یہ چاول دعا کو چاول بہت پسند ہے. اور یہ میں شام ہو گئی تھی تو بچے بول رہے تھے کہ ہم نے کہیں جانا ہے، تو دعا کے پاپا بول رہے تھے چلو میں آپ کی نانو آپ کی طرف چھوڑ آتا ہوں. تو ادھر سے بھی اپنے ماموں وغیرہ کے ساتھ یا خالہ کے ساتھ جدھر جانا چلے جانا. تو بچے ریڈی ہو گئے تھے، اور ساتھ ہی اس کے تایا ابو کے بچے آ گئے تھے کھیلنے کے لیے، لیکن انہیں نہیں تھا آئیڈیا کہ ہم لوگ جا رہے ہیں. تو پھر کوئی آدھا گھنٹہ کھیلے وہ لوگ، اور پھر وہ بھی چلے گئے. یہ اس کا کزن ہے، تایا ابو کا بیٹا ہے، یہ ہبان نام ہے اس کا. یہ 3 بہن بھائی ہیں. تو بعد میں پھر یہ بولنے لگے کہ چاچی اب ہمارے پاپا کو کال کر دیں کہ ہمیں آ کر لے جائیں، کہ آپ لوگ تو جانے ہم ادھر کیا کریں گے ابو کے پاس. اور پھر انہوں نے اپنے بابا کو کال کیا اور یہ بھی گھر چلے گئے، اور اس دعا کے بابا بھی آ کے گاڑی لے کے. تو ہم لوگ پھر نیچے چلے گئے، اور یہ بائے بائے کر رہا تھا. میں نے بولا ایمان سب کو بولو ہائے بولو. میں نے بولا ہائے تو وہ کہتا ہے بائے. اور یہ دعا اور زارا گاڑی میں بیٹھے ٹک ٹاک ماری تھی. اس پہ میں نے وائس کاپی رائٹ آ جاتا ہے، اس وجہ سے میں نے وائس میوٹ کر دی. تو وہ گانا تھا مسٹر لاوا لاوا اس طرح کا کچھ، لور لور اس طرح کا کچھ سانگ ہے، نیو سانگ آیا. تو اس پہ ٹک ٹاک میں آتی رہی. ہم پہنچ گئے تھے اس کی نانوں کی طرف ہی، ان کے گھر کی گلی ہے. اور یہ دعا ذرا بہت خوش ہو رہی تھی کہ ہم لوگ نانوں کے گھر آ گئے ہیں. یہ دعا نے ڈور لاک کیا تھا تو اس کی خالہ اوپر سے آ گئی تھی. اور یہ ان کے گھر کی نام پلیٹ لگی ہوئی ہے، باہر ابھی پینٹ نہیں کروایا. اوپر سے اس کی خالہ دیکھ رہی ہے کہ کون آیا ہے. اور دعا بول رہی تھی ماما چھپ جاؤ کہ خالہ آئی ہے. تو اس کے ماموں نے پھر آ کے دروازہ کھولا تو بول رہا تھا آپ ہی میری ویڈیو نہیں بناؤ. یہ اندر دادا ابو سو گئے میں، کیونکہ رات کے 11 بج گئے تھے. تو اسی طرح پہ اوپر چلے گئے ہم لوگ. یہ اوپر جاتے ہوئے یہ سارا اس ٹائم انہوں نے لائٹس وغیرہ آف کی ہوئی تھی. ماما بھی سو گئی تھی، پاپا بھی. اور یہ جب میں نے سارا کھانا کھا لیا تو پھر لاسٹ میں مجھے یاد آیا کہ میں نے تو ویڈیو بنانی تھی، میں ویڈیو بنا لیتی. اور اس کے پاپا ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تھے. اور یہ پھر بعد میں بچے وغیرہ کھیل رہے تھے، میٹرس ہے اسپرنگ والا تو اس کے اوپر اچھل رہی تھیں، یہ کھیل رہی تھیں. اور پھر دعا کے ماموں دعا کے لیے گول گپے لے آئے. وہ کہتی ہیں ماموں باہر لے کے جاؤ، تو وہ باہر نہیں لے کے گیا. اس وجہ سے پھر وہ گھر لے آیا کہ آپ گھر بیٹھ کے کھا لو، ٹائم زیادہ ہو گیا. میں سب کو کہاں پہ لے کے جاؤں. باقی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.